बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की खुसूसी नशिस्त में आज हम आपको वलीद मार्केटिंग के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे कि क्या क्या वो प्रोडक्ट्स ला रही हैं, और एक लाइव कंसर्ट कराने जा रहे हैं 18 अक्टूबर को, जिसमें बड़े नामवर फ़नकार आ रहे हैं, जिनमें इब्रारुल हक, जवाद अहमद, साईं ज़हूर वगैरह अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। ये बेसिकली जो है वलीद मार्केटिंग अलमक्का सिटी को जो है प्रमोट कर रहे हैं, और इनकी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है उस हवाले से ये अपना एक शो भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो ओपनिंग हो चुकी है कुछ दिन पहले हुई थी, और इसके अलावा वलीद मार्केटिंग को आप जानते हैं कि पहले भी ज़मीन.com उन्होंने अपना एक इवेंट करवाया था, उसमें भी बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है अलमक्का सिटी के डायरेक्टर इमरान साहब। उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे अलमक्का सिटी के हवाले से कि बाकी सोसाइटीज़ भी हमने देखी हैं, और आए रोज़ हम देखते हैं कि कोई ना कोई इश्यूज़ जो है वो सोसाइटीज़ के हवाले से आते हैं, और जो गरीब तबका है इसमें पिस रहा है। क्योंकि चक्री रोड की हम अगर बात करें तो काफ़ी सारे आजकल ख़बरों की ज़ीनत बनी हुई है, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसमें एक नया नाम आया सामने अलमक्का सिटी के हवाले से, जिसका जो है PP1 जो है वो अप्रूव हो चुका है, और LOP के हवाले से अभी चल रही है बात। आज एक दो दिन में वो भी अप्रूव हो जाएगा। इस हवाले से हम बात करेंगे इमरान साहब से, और उनसे पूछेंगे कि बेसिकली अलमक्का सिटी सर है क्या, और इसकी क्या राज़ो मकासद क्या, बाकी सोसाइटीज़ भी तो हैं, तो इसमें क्या खासियत है। देखिए जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमक्का सिटी के बारे में जब आपने सवाल पूछा तो मैं चंद चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्लियर करूं। अलमक्का सिटी जो एक सस्ता रिहायशी मंसूबा है, अगर आप जो वहाँ पर जो इर्द गिर्द में जो नई सोसाइटी बिल्ड्स हो रही हैं, तो वहाँ पर अगर प्राइस के हवाले से देखें तो सबसे जो इस वक्त रियायती प्लॉट आप ख़रीद सकते हैं कम कीमत पर, वो अलमक्का सिटी में अवेलेबल है। बाकी चंद खुसूसियात मैं इसकी बताता चलूँ। सबसे पहले तो अलमक्का सिटी की खुसूसियत ये है कि ये बड़ी कन्वीनियंट लोकेशन के ऊपर है। जब आप इस्लामाबाद टोल प्लाजा से लाहौर की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं तो पहला इंटरचेंज चक्री आता है। चक्री इंटरचेंज से सिर्फ 1.3 किलो की मुसाफत पर अलमक्का सिटी लोकेटेड है। 1.3 किलोमीटर का मतलब है कि आपने जब एग्जिट लिया और टोल पे करने के बाद 1.3 किलोमीटर पे आप वहाँ पर पहुँच गए। पहली खसूसियत, क्योंकि बाकी जितने भी रिहायशी मनसूबे हैं, बड़े सोसाइटीज़ हैं जिनका हम नाम नहीं लेते। सर ये राइट साइड पे, लेफ्ट साइड? ये जब लेफ्ट साइड पे है, जब आप टोल प्लाजा पे करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आप जब निकलेंगे तो ब्रिज आता है जिसके नीचे से ट्रैफिक गुजरती है। आप फर्दर डाउन जाएंगे तो चौक से आपने कुर्तबा सिटी की तरफ राइट ले लेना है। तो कुर्तबा सिटी से 500 मीटर पहले आपको राइट साइड पे अलमक्का सिटी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं अलमक्का सिटी की जो खुसूसियात हैं। एक तो इतनी कन्वीनियंट है कि आप जो इंटरसेक्शन है चक्री वाला जो एग्ज़िट है वहाँ से 1.3 किलोमीटर, फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 10 किलोमीटर की मुसाफत पर है। बड़ी कन्वीनियंट लोकेशन है, और लोकेशन की सबसे बड़ी खूसियत यह है कि वहाँ से आप जब अपना घर वहाँ पर बनाएंगे, जब आप वहाँ पर रहना शुरू हो जाएंगे, तो आपको एक तरफ तो बिल्कुल लश ग्रीन साइट्स मिलेंगी, जो आपको हमारे बिल्कुल सामने जो सारा ग्रीन एरिया है। फिर अगर आपकी बैक साइड जो है वो मोटरवे है, और वहाँ से आप मोटरवे का नज़ारा कर सकते हैं। फिर एयरपोर्ट, अगर आपने बेसिकली हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें हम लोकल्स जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं उसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो है अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी और आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप इस्लामाबाद में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस प्राइस पे चली गई हैं कि अब आम आदमी के लिए, आम क्या ख़ास आदमी के लिए भी ख़रीदना बड़ी मुश्किल है। तो अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी कन्वीनियंट लोकेशन है कि आप अपने घर से निकलें अलमक्का सिटी से, और 10 मिनट के बाद आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब अलमक्का सिटी की चंद खसूसियात में से जो अहम खसूसियात हैं, अब जहाँ से आप एग्ज़िट लेकर कुर्तबा चौक तक आएंगे तो नया नादरा का पासपोर्ट ऑफिस वहाँ पर बन गया है, अस्करी बैंक वहाँ पर मौजूद हैं, बाकी तमाम बैंक जो गांव का चौक है, जी जी एग्जैक्टली अड्डे के ऊपर अब इस वक्त आपका नादरा का ऑफिस आ गया है। पासपोर्ट और अपना ID कार्ड की फैसिलिटी भी यहाँ पर है। फिर अस्करी बैंक वहाँ पर आ गया है। फिर और छोटे जो बैंक से दूसरी चेन है। सर दूसरा बताइएगा, रिंग रोड मैंने सुनने में आ रहा है कि जो रिंग रोड निकल रहा है, तो इसकी क्या लोकेशन बनेगी? जी, रिंग रोड जो होगा वो चक्री इंटरचेंज से पहले एक मुजाहिद इंटरचेंज निकलता है, तो मुजाहिद इंटरचेंज को जो है वो टच करेगा जो रिंग रोड है। अब रिंग रोड आएगा कहाँ से? रिंग रोड आएगा रवात से। रवात से जब आपने जाना है तो वहाँ, अगर रवात से आप चक्री आना चाहेंगे रिंग रोड बनने के बाद, तो ठीक रवात से 15 मिनट के बाद आप चक्री इंटरचेंज, मुजाहिद इंटरचेंज, हम GT रोड, अगर लाहौर का GT रोड है उसके साथ भी हम अब ऐसे ही होगा कि जो लाहौर से लोग आ रहे हैं वो रवात से बजाय GT रोड लेकर फिर मोटरवे को टच करें गोल्डा से ये मोटरवे चौक से, वो पहले ही रवात से ही
جو ہے وہ ٹریفک ڈائیورٹ ہو جائے گی چکری کی طرف. ایسے سر ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ آیا ہے رنگ روڈ تو بڑا جو زمینوں کے ریٹس ہیں بہت زیادہ ہائی ہوئے ہیں. تو کیا المکہ سٹی اپنے جو اوپننگ ریٹس ہیں اسی پہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی بڑھتا رہے گا ریٹ, یا یہ ان کی پہنچ میں ہوں گے؟ آبویسلی سر دیکھیں جب زمین کسی ایسی جگہ پر لوکیٹ ہوتی ہے جہاں پر فیوچر میں اس کو بڑھنے کے مواقع ہوتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے وہ مزید آباد ہوگی تو پرائسز آبویسلی اوپر جاتی ہیں. ایز سچ ہمارا کوئی پلان نہیں ہے پرائسز کو اوپر کرنے کا. جو ابھی 2-3-4 مہینے تک ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ اس پرائس کو نہ بڑھائیں, لیکن فردر ڈاؤن آپ کو پتہ ہے جو ٹائم گزرتا ہے ہمارے مہنگائی کا ایک عالم ہے, انفلیشن اتنی ہائی ہے, ڈالرز کے ریٹس کو دیکھ لیں تو ہمیں بھی زمینیں جو فردر خریدنی ہوتی ہیں ان میں پھر خریداری مہنگے ریٹوں پہ کرنی پڑتی ہے, تو آبویسلی پرائسز تھوڑی سی اوپر جاتی ہیں. بٹ اٹ ول ناٹ جمپ فرام 10 lakhs to 20 lakhs. آبویسلی ایک چھوٹا پورشن ہوتا ہے ایک. جی ٹھیک ہے سر. دوسرا یہ بتائیں کہ بیریا نے بڑے پرکشش انداز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح مختلف لبرٹی آف اسٹیچو اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں اس نے لگائیں, تو ابھی اس میں المکہ سٹی میں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ ہم نے دیکھیں جی سب سے بڑی جو ہم نے چیز کی ہے المکہ سٹی کی میں جو خوبصورت چیز ہے, دیکھیں آپ نے جیسے دیکھا کہ بابری مسجد کو 1992 میں انڈیا میں جو ہے وہ مسمار کیا گیا اور مسلمانوں کے جو جذبات تھے ان کو بڑی سخت طریقے سے کچلا گیا. پھر ان کے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ٹوٹل جو ہے نا فری فال دے دی, جتنے بھی کلپرٹس تھے ان ساروں کو بری کر دیا. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ مکہ سٹی کے اندر ایک ریپلیکا بنایا جائے بابری مسجد کا, اور بابری مسجد کے ریپلیکا کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر آرمی پبلک اسکول بھی لانا چاہتے ہیں, جس کے لیے ہم نے اپنی اپلیکیشنز موو کر دی ہیں جو عسکری ادارے ہیں ان کو, اور ہماری انشاءاللہ پوری امید ہے ہمیں کہ فردر فیوچر کے اندر یہاں پر آپ کو بابری مسجد کے ساتھ ساتھ آرمی پبلک اسکول اور اس کے ساتھ ہم ایک ہاسپٹل بھی, ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بھی بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ پورا جو علاقہ ہے اس کے ارد گرد اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. ابھی ملک عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ہم ایک ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اور مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہم ابھی بات کر رہے تھے ولید مارکیٹنگ کے حوالے سے اور المکہ سٹی کے حوالے سے. جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ولید مارکیٹنگ ایک لائیو کنسرٹ کرنے جا رہا ہے جس میں مختلف فنکاروں کو بلایا گیا ہے, جس میں سائیں ظہور, جواد احمد, ابرار الحق کا دیگر فنکار آئیں گے. تو اس حوالے سے ہم ملک عمران صاحب سے بھی بات کر رہے تھے المکہ سٹی کے حوالے سے, تو مزید ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنا گھر ہاؤسنگ اسکیم عمران خان کی جو آ رہی ہے اس میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیں جی ہمارے ساتھ آفیشلز جو ہیں گورنمنٹ آفیشلز انگیجڈ ہیں اور وہ یہاں پر نیا پاکستان کے حوالے سے جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے بات چیت چل رہی ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ فیوچر میں نیا پاکستان کے جو پروجیکٹ میں ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس ایک کافی بڑی لینڈ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ان کو دیا جائے تاکہ وہ جو اپنا ایک عوامی کمپلیکس یا اپنا گھر ٹائپ کا کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں. ابھی ہم ان دا پروسیس ہیں, سو ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے بہت ساری چیزیں. وقت آنے پر انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ان ویری جو کہتے ہیں نا کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں سے ہم ان کو دیں گے کچھ پورشن تاکہ وہ اپنا گھر کے جو ہے وہ کچھ گھر وہاں پہ بنا سکیں اور پھر لوگوں کو وہاں پہ کچھ کنسٹرکشن ہوتی بھی نظر آئے. سر اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ جو آنے والے وقت ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ رنگ روڈ بھی آ رہا ہے, موٹر وے بھی ہے, آنے والے وقت میں جو اینڈ یوزر ہے کوئی بھی شہری اگر لیتا ہے وہاں پہ تو اس کو کیا آنے والے وقت میں اس کی کیا اہمیت ہوگی, یا کیا اس کی ریٹس کے حوالے سے کیا؟ آبویسلی آپ دیکھیں جب رنگ روڈ آ جائے گا اٹس اے ویری انڈرسٹوڈ کہ رنگ روڈ کے آنے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کا بھی ایک سسٹم وہاں پر رواں دواں ہو جائے گا. تو جو بندہ اسلام آباد میں اس وقت روات میں رہ رہا ہے وہاں پر اس وقت جو کرایوں کی پوزیشن ہے یا گھروں کی پوزیشن ہے, آپ روات میں اس وقت ایوریج جو لینڈ آف پیس آف لینڈ ہے نا وہ 1 کروڑ پلس کنال میں ملتا ہے. تو آبویسلی جب اس کو نظر آئے گا کہ یار یہاں پہ تو 1 کروڑ پلس کنال کے بجائے اگر میں المکہ سٹی میں جا کر اس سے آدھے سے کم ریٹ پر بھی کنال خرید سکتا ہوں تو لوگ وہاں پر موو ہونا شروع ہوں گے. اور پبلک ٹرانسپورٹ کی فلو کے بعد ایسے مجھے لگتا ہے کہ شاید چکری کے علاقے میں ارد گرد میں ایک نئی دنیا بسنے چاہیے, کیونکہ بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی وہاں پر کام کر رہی ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ان ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈیولپ ہونے کے بعد چکری ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے بتایا تھا ابھی RDA نے بھی کہ اس کے مختلف جو ہوں گے حصے ہوں گے, ان میں کوئی انڈسٹریل زون بنے گا, کوئی ہاسپٹلز بنیں گے, تو ظاہر بات ہے اس آبادی کو اگر وہاں پہ ہوگی تو ان کو رہائش کی ضرورت ہوگی آف کورس. تو یہ ان کے لیے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر باقی تو ساری چیزیں ایک طرف کر لیں, اب جو سی پیک کا جو روٹ ہے وہ وہاں سے ہی جو سی پیک جو روٹ استعمال کرے گا وہ یہی موٹر وے M2 ہوگا.
تو یہاں پر وہ ایک اکنامک زون بنا رہے ہیں, 500 کنال کے اوپر انہوں نے ایک اکنامک زون بنانا ہے جہاں پر وہ اپنے کنٹینرز ڈمپ کریں گے اور وہاں سے پکڈ اپ ہوں گی جو اوپر کی طرف جو ریاستوں میں جو جائے گا, آذربائیجان اور جس طرح اوپر کی ریاستیں ہیں, اور وہ سارا سامان یہاں سے گزر کے جائے. تو آبویسلی یہ ایک ہب بنے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ جب اتنی بڑی سوسائٹیز آ رہی ہیں, ان سوسائٹیز کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اب اٹ سیلف ایک انڈسٹری بلڈ کریں گے اندر. آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ وہاں پر رہتے ہیں تو پھر جیسے بیریا ٹاؤن کے کھلنے کے بعد PWD میں آپ نے دیکھا کیا حال ہوا. آج PWD کی وہی گھر جو 2 کروڑ روپے کا تھا, 1 کنال کا گھر جو تھا, وہ آج آپ کو 25 کروڑ روپے میں ملتا ہے, اس لیے کہ وہاں پر لوگ پلازے بنا کے کمرشل پراپرٹی سے رینٹ بیسڈ. جی تو یہ چیزیں تو ہیں کہ آپ کو فردر ڈاؤن دا روڈ 5-7 سال کے بعد یہ علاقہ ابھی بوم پہ ہے, اس کے بعد یہ تھوڑا سٹیبل ہو کے مزید بوم کی طرف چل پڑے گا. جی بالکل, جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ ایک مڈل کلاس طبقے کے لیے بڑی ایک تحفے کی شکل ہے المکہ سٹی, اور جس کو ولید مارکیٹنگ جو ہے جس کی مارکیٹرز بھی ہیں اور اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم ملک عمران جو ڈائریکٹر ہیں المکہ سٹی, ان سے بات کر رہے تھے. تو ایک آپ کو اعلان بھی کرنا چاہوں گا لاسٹ پہ دوبارہ سے, پہلے بھی میں نے ریپیٹ کیا, ولید مارکیٹنگ 18 اکتوبر کو ایک لائیو کنسرٹ لا رہا ہے. المکہ سٹی اس کا وینیو ہوگا, وہیں پہ یہ سارا کنسرٹ ہوگا. اس میں مختلف فنکار آ رہے ہیں جن میں ابرار الحق, جواد احمد, حمیرہ ارشد, سائیں ظہور اور دیگر فنکار ہوں گے. اور وہاں پہ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا فنکشن بھی رکھا گیا. تو کچھ ہی دن ہے, انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ وہاں پہ آئیں گے اور المکہ سٹی کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کرنا پسند کریں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں لائیو کنسرٹ میں.